الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پروگرام نور ہدا میں قرآن مجید فرقان حمید کے 16ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ رب العالمین قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اس نور ہدایت کو پوری کائنات میں پھیلانے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ 15ویں پارے کے اختتام پر سورہ کاف میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو تعارف ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا۔ یہ سورہ کاف ہے، 15واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون یہ دونوں چلے تو ان کے پاس ایک کھانے کے لیے مچھلی بھی تھی، تو اس مقام پر آ کر وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، اور یہی علامت تھی خضر علیہ السلام کی۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے پس پایا انہوں نے، یعنی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون نے، فواجد عبد من عبادنا، انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، ان کو اپنے پاس سے ہم نے رحمت عطا فرمائی، وعلمناہ من لدنا علما، اور انہیں ہم نے سکھایا اپنے پاس سے خاص علم۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ظاہری علم اور حضرت خضر علیہ السلام کو باطنی علم عطا فرمایا، لیکن ہمارے آقا مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے ان کو ظاہری علم بھی عطا فرمایا اور باطنی علم بھی عطا فرمایا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو میری اتباع کرے گا تو میرے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن میں تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، چونکہ باطنی علوم کے کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو جب ظاہر پر قیاس کیے جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے بتایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور اگر میں صبر نہ کروں گا تو پھر آپ جو ہے وہ جو ڈیسیژن لینا چاہے وہ لے لیں۔ قرآن مجید یہاں 15ویں پارے کے آخر میں فرماتا ہے کہ جب وہ دونوں چلے، حتی اذا راکبا فی السفینۃ خرقہا، تو جب وہ پہنچے ایک کشتی پر اور اس کشتی کو انہوں نے شگاف کر دیا، تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ پھر اس کے بعد فانطلقا، پھر دونوں آگے چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، کہ وہ ایک لڑکے کے پاس پہنچے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ ٹین ایجر تھا، یعنی یہاں غلام کا لفظ ہے تو لڑکا ترجمہ کیا گیا، بچہ بھی بعضوں نے ترجمہ کیا، تو یہ ٹین ایجر جو ہے وہ تھا، اور وہ کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز میں بھی وہ ملوث تھا۔ تو ان کو جب اس بچے کو، اس لڑکے کو جب قتل کر دیا تو قال اقتلت نفسا ذکیہ بغیر نفس، تو وہاں پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ ظاہری طور پر انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایک عام لڑکا کھڑا ہوا ہے اس کو قتل کر دیا گیا، تو بول اٹھے۔ اب یہاں سے 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 75 ہے، اور یہ جو 16واں پارہ ہے اس میں 17 رکوع ہیں۔ پہلے 3 رکوع سورہ کاف کے ہیں، اور پھر 6 رکوع سورہ مریم کے ہیں، اور پھر اسی طرح سے 8 رکوع سورہ طٰہٰ کے ہیں۔ تو اس طرح یہ 16واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب یہاں آیت نمبر 75 میں حضرت
جناب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے جو ہے وہ قتل کر دیا، تو یہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا. تو پہلے واقعے پہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھول ہو گئی. اب یہ دوسرا معاملہ تھا. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں اس کے بعد پھر بولوں تو آپ اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے، آپ جدا ہونا چاہیں تو جدا ہو جائیے گا. اس کے بعد پھر آگے چلے ہیں حتیٰ اذا آتیا اہل قریہ، یہ 16ویں پارے کا بھی پہلا رکوع ہی چل رہا ہے کہ وہ وہاں پر ایک بستی میں پہنچے. گاؤں میں ایک دیوار تھی جو کہ گرنے والی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو مرمت کر کے اس کو درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ جب گاؤں والوں نے ہمیں نہ تو کھانا پوچھا، نہ پانی پوچھا، نہ رات سونے کا انتظام کیا، اگر ہم اس سے معاوضہ وصول کر لیتے تو ہم اس سے کھانا کھا لیتے. اب اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے، مزید ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے، جیسے شیخ ہے، مرید ہے، تو اگر کسی نے سبق سیکھنا ہے، کسی سے تربیت لینی ہے، تو بار بار اعتراض کی بجائے اگر ٹرسٹ کیا ہے شیخ پر تو اس کی بات کو مانا جائے، ہاں وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. تو یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو 3 باتیں ہیں جن پر آپ جو ہے وہ آپ نے کچھ کلام کیا، میں جانے سے پہلے ان 3 واقعات کی میں تمہیں وضاحت پیش کر دیتا ہوں. کشتی عیبدار بنانے کی وجہ دراصل یہ تھی کہ کشتی غریب مالکان کی تھی، اس کے جو اونرز تھے وہ غریب تھے. تو بعد جو تھا وہ نیشنلائز کر رہا تھا، ظالم بادشاہ تھا، وہ جو قیمتی اور مہنگی اور نئی کشتیاں ہیں ان پر وہ کنٹرول کر رہا تھا، بحق سرکار ضبط کر رہا تھا. تو میں نے کشتی کو اس لیے توڑ دیا کہ تاکہ ان غریبوں کی کشتی بچ جائے. اس سے یہ بھی پتہ چلا ناظرین اکرام کہ بعض اوقات بعض ایسے زندگی میں مصائب آتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک بڑے صدمے سے اور بڑے نقصان سے بچانے کے لیے بعض اوقات چھوٹا نقصان ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مستقبل میں آوارہ، بدمعاش، منکر اور سمندری اور جو ہے وہ کفر کا علمبردار ہوگا، اللہ کو ماننے والا نہیں ہوگا، اور اس کی محبت میں اس کے والدین بھی گمراہ ہو جاتے اور جو نیک والدین ہیں ان کے لیے مشکلات کا باعث بنتا. تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس جوڑے کو اور اولاد عطا فرمائے گا. تو مفسرین کرام فرماتے پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹی عطا کی اور اس بیٹی سے رب العالمین نے کئی انبیاء کرام کو پیدا فرمایا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. آگے فرمایا کہ جو دیوار کی تعمیر کا مسئلہ تھا کہ گاؤں میں ایک نیک سیرت انسان تھا، اس کے یتیم بچے چھوٹے تھے اور گاؤں والوں کو تو حال آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی، کتنے بخیل تھے. اگر یہ دیوار گر جاتی اس کے نیچے کانا تحتہ کنز لہما و کانا ابوہما صالحا، تو اس کا جو باپ ہے وہ نیک ہے، متقی تھا، اور اس کے نیچے اس کا خزانہ دفن تھا. تو دیوار اس لیے میں نے کھڑی کر دی کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر خود اپنا یہاں سے جو کنز ہے وہ نکال لیں گے. تو اگر نہ تعمیر کی جاتی تو یہ بچے چونکہ وہ یتیم ہیں، یا قرآن مجید نے فرمایا فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ یَتِیمَيْنِ فِی الْمَدِینَہ، یہ شہر کے 2 یتیم بچے تھے. تو رب العالمین یتیموں کی کتنی خدمت اور احساس کر رہا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے جو یہ مجھے نالج اور علم عطا کر دیا گیا، ان پر بھی رحمت ہے. اور یہ فوجد عبد من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما،
تو یہ آپ نے فرمایا کہ آپ صبر اور تحمل نہیں کیا، اور جو کچھ بھی کیا، آگے فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، جو کچھ میں نے کیا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ودیت کیا گیا تھا، اس نالج کی بنیاد پر یہ معاملات کیے ہیں۔ اب اس کے بعد ناظرین اکرام یہاں پر دوسرا رکوع یہاں شروع ہو رہا ہے، اور ذوالقرنین کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ 4 بادشاہ ہیں جن کی حکومت پوری زمین پر ہے، ایک تو 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کفار میں نمرود اور بخت نصر، ان کی حکومتیں، اور پھر حضرت جناب امام مہدی تشریف لائیں گے تو ان کی حکومت بھی پوری دنیا پر ہوگی۔ تو یہاں پر ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جو مشرکین کے 3 سوالات تھے ان کے جواب دیتے ہوئے یہاں پر صالح بادشاہ، نیک سیرت بادشاہ جو ہے ان کا تذکرہ ہے، ذوالقرنین۔ آپ نے بہت زیادہ فتوحات کی، اور فتوحات کے سلسلے میں پہلے وہ مغرب کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جہاں غروب آفتاب یعنی سورج جہاں پہ غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ یعنی ان کو ایسا محسوس ہو، بندہ چلتا جائے تو سورج تو کہیں پر غروب ہی نہیں ہوتا، یعنی جہاں زمین کا اینڈنگ پوائنٹ تھی، جہاں پر پاپولیشن اور آبادی ختم ہوئی وہاں تک پہنچے، اور جہاں سورج سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا تھا، فتح یاب ہو کر اس علاقے پر وہ قابض ہوئے۔ تو اس کے بعد دوسرا سفر جو ہے ان کا طلوع آفتاب کی طرف ہوا، جہاں سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا تھا۔ وہاں جب وہ پہنچے تو ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے پاس دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ پھر یہاں تیسری مہم جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان دیوار کا تذکرہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے جو باشندے ہیں ان کا ایک دیرینہ اور پیچیدہ مسئلہ تھا۔ ایک قوم یاجوج اور ماجوج تھی جو جنگجو دستے ان پر حملہ آور ہوتے، سب کچھ وہ ختم کر دیتے، ان کی فصلیں تباہ کر دیتے، انسانوں کو قتل کر دیتے۔ تو پھر حضرت ذوالقرنین سے اس قوم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں اس یاجوج اور ماجوج قوم سے بچایا جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم پھر میری مدد کرو، اور مل کر یہاں پر جو ہے وہ دیوار تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس میں لوہا، تانبا اور سب کچھ جو ہے اس دیوار کے 2 پہاڑوں کے درمیان جو تھی اس کو لوہے کے ذریعہ سے پھر آگ لگا کر اس کو پگھلایا گیا تاکہ کہ اس پر چڑھ بھی نہ سکے۔ تو حدیث مقدسہ میں ہے کہ قرب قیامت یہ جو یاجوج اور ماجوج قوم ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ دیوار کو توڑ دیں گے۔ ابھی بھی وہ روزانہ اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب تھک جاتے ہیں تو پھر وہ رک جاتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ نہیں کہتے۔ تو پھر جب قیامت کے قریب ہوگا تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، اور پھر انسانوں کے اوپر مصائب و آلام ہوں گے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ پھر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ رکوع نمبر آگے یہاں تیسرا رکوع ہے سورہ 16ویں پارے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی توانائیوں کو محض دنیا کی زیب و زینت، لگژری لائف، دنیا کی اٹریکشن حاصل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ناکام اور نامراد ہوں گے۔ ان کے جو اعمال ہیں وہ بدترین ہیں۔ کم عقل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین کاموں میں مشغول ہے، لیکن یہ انتہائی برے کاموں میں مشغول ہے۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات اور ملاقات کا انکار کرتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں نہ تو ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، نہ ہی آیات الہیہ پر یقین رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے لیے کوئی ترازو نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں عمل بھی کریں گے وہ بے وزن ہوں گے، ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جو ایمان لانے والے ہیں
اور نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کی جنت الفردوس میں رہائش گاہ ہوگی، ان کی مہمان نوازی ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد رب العالمین سورہ کاف کے اختتام پر اپنی شان اور اپنا ذکر فرماتا ہے کہ میری حمد لامحدود ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر سارے سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور روئے زمین کے تمام درخت قلمے بن جائے تو لکھا جائے تو سیاہی اور قلمے یعنی سمندر کا پانی خشک ہو جائے گا، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے کمالات ختم نہیں ہوگا۔ اگر اتنے 7 سمندر اور بھی ملا لیا جائیں تو تب بھی ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اور سورہ کہف کا اختتام قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہاں حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ حبیب آپ فرما دیجئے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کمالات، جو مقامات، جو معجزات، جو شانیں، جو عزتیں، تو کوئی یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ یہ معاذ اللہ خدا ہیں، عبد خاص ہے۔ تو قل محبوب اپنے زبان سے کہہ دیجئے گا کہ میں تمہاری طرح یعنی مثل بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی اترتی۔ یہ وحی کا اترنا حضور علیہ السلام کو وہ اونچا مقام اور شان عطا فرماتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک اور دیگر مقام جب حضور نے روزہ رکھا ہے مسلسل تو صحابہ نے بھی رکھنے چاہے، تو وہ کوئی ادھر گر رہا ہے کوئی ادھر گر رہا ہے، تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، میرے مثل کون ہے؟ تو یہاں حکمت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام آئے تو عالم بشریت میں ہے اور حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے ہے، لیکن مثلیت کوئی گمان کرے کہ ہماری طرح ہے تو یہ دیکھیں نا، ہم تھوکتے ہیں تو بیماری پھیلتی ہے، حضور اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں تو کڑوا کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، ہم چلتے ہیں تو سفر کرتے ہیں تو کہاں تک پہنچتے، حضور تو معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے آگے گزر گئے، ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی ہے، ہم مسکراتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، حضور لب کھولتے تو اماں عائشہ کی گری ہوئی سوئی بھی مل جاتی ہے، حضور اشارہ فرماتے ہیں تو درخت بھی جڑیں اکھاڑ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے مثلیت اس اعتبار سے نہیں ہے، حضور بشر ہیں اور بشری لباس پہن کر آئے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کو جو مقام ملا اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 16ویں پارے میں سورہ مریم ہے، 19واں اس کا نمبر ہے، مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات مقدسہ ہیں اور اس میں 9 جو ہیں وہ 6 رکوع ہیں اور 98 اس میں آیات مقدسہ ہیں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، کاف ہا یا عین صاد، اور آپ جانتے ہیں کہ حروف مقطعات وہ ہیں جن کا علم اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہے۔ اس سورہ پاک میں رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کا خاص طور پہ ذکر فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، بڑھاپے کی حالت میں انہوں نے دعا کی، چونکہ حضرت بی بی مریم کو دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ہیں، تو پھر وہاں پر آپ نے دعا فرمائی ہے کہ یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیہ۔ تو یہ دراصل جو وراثت ہے یہ کوئی مال کی وراثت نہیں ہے بلکہ علم کی وراثت ہے، اور یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور پھر ان کو خوشخبری دی گئی، ابھی پیدا نہیں ہوئے یحییٰ علیہ السلام، تو ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ہم تو آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی جاتی ہے، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مقام ہے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ اس کتاب کو بڑی قوت کے ساتھ پکڑ لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، دیکھیے انبیاء کرام کے برتھ ڈے پر اللہ سلام پیش کر رہا ہے، میلاد نبی پر اللہ پاک سلام پیش کر رہا ہے۔
فرماتا ہے کہ سلامتی ان پر جس روز وہ پیدا ہوئے، یوم ولیدہ و یوم یموت و یوم یبعث حیا، اور جس دن ان کا دوبارہ بعثت ہوگی، دوبارہ اٹھیں گے، تو اس وقت بھی ان پر سلام۔ اس کے بعد 16ویں پارے کا جو 5واں رکوع ہے ناظرین کرام، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور ایک خوبرو جوان بن کر آیا، اور جب حضرت بی بی مریم کے پاس آیا، قرآن مجید فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ایک تندرست انسان کی ہے وہ نور، جبرائیل امین، یعنی جبرائیل امین نور ہونے کے باوجود انسانی شکل میں آ رہے ہیں، بشری شکل میں آ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلا کہ جو اگر نور ہو تو وہ بشری شکل میں بھی آ سکتا ہے، جیسے جبرائیل امین یہاں پہ تشریف فرمائے۔ تو حضرت بی بی مریم ان سے پناہ مانگتی ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فرستادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوں تاکہ میں تمہیں غلام دوں، تاکہ تمہیں بیٹا عطا فرماؤں، ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ تو دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو بعض اوقات یہ جو مجازی نسبتیں ہوتی ہیں اس سے کوئی شرک نہ سمجھ لے۔ ہاں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ نہیں یہ سب کچھ کرنے والا یہی شخص ہے، یہی دینے والا ہے، تو پھر شرک ہوگا۔ تو یہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں تو اصل دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی جملہ بولا جائے اور اس بندے کا عقیدہ توحید پر ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے، خالق حقیقی اللہ ہے، تو اس میں جو ایک دوسرے پر ہم فتویٰ بازی کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو انسانوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ تو اس کے بعد مریم بی بی مریم جو ہیں وہ کہتی ہے اب بغیر نکاح کے اگر بچہ ہوگا تو قوم جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کریں گی، اور اس موقع پر اس سے بہتر تھا کہ میں مر ہی جاتی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مریم تو خاموش ہے نا، اور تیرا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تیرے حق میں گواہی دے گا۔ اب تو وہ کہنے قالو، حضرت بی مریم نے اشارہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، قالو کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ بچہ جو اس وقت کم سن بچہ ہے یہ کیسے کلام کرے گا۔ اب پنگوڑے میں حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے میں بولتے کہ میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے اور کتاب عطا کی ہے۔ اب الزام کس پر لگ رہا تھا؟ بی بی مریم پر۔ بولے کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں سے ناظرین کرام آپ نتیجہ دیکھ لیجئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں مریم کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر تو الزام نہیں لگا۔ تو یہاں سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو نبی کی ماں ہوتی ہے، فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو جو نبی ہوتا ہے اس کی ماں بھی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کا باپ بھی مومن ہوتا ہے اور ماں بھی مومنہ ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا تعارف کروانے کا مطلب یہ ہے کہ میری ماں کے متعلق غلط جو الزامات اور بہتان لگائے ہیں، نبی کی ماں ہمیشہ پاکیزہ ہوا کرتی۔ پھر فرماتے کہ والسلام علیہ یوم ولدت، سلام اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا۔ بعض لوگ جو منکر ختم نبوت ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو سامنے لاتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں قرآن مجید میں یہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا، السلام علیہ یوم ولدت، جس روز میں پیدا ہوا ماضی ہے، وہ یوم اموت، جس دن میں مروں گا یہ فیوچر ہے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ حقانیت جب دوبارہ آئیں گے اور پھر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو قرآن مجید کی حقانیت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت جو کہہ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میری ڈیتھ ہو گئی ہے، فرماتے جس دن میری ڈیتھ ہوگی اس دن بھی سلام ہوگا۔ تو یہ اس کا جو سوال کرتے ہیں ان کا یہ جواب ہے۔ تو ابھی یہ جو تذکرہ میں نے کیا، اس کے بعد ناظرین کرام یہاں پر چھٹا رکوع ہے سورہ
جی یہاں پہ چھٹا رکوع ہے 16ویں پارے کا. اس چھٹے رکوع میں بتایا گیا کہ یہ جو تم لوگوں نے خود ساختہ، یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. سبحان اللہ، وہ سچے نبی تھے. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے چچا ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو آزر ہے ان کے ساتھ جو مکالمہ ہے ان کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان سے جو مکالمہ ہے کہ آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، اور پھر ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا. تو یہ ایک دعا کا نتیجہ تھا جو سورہ توبہ میں بھی تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، انہ کان مخلصاً وکان رسولا نبیہ، وہ مخلص تھے اور اللہ کے رسول. پھر موسیٰ علیہ السلام کا طور پہاڑ پر جانے کا تذکرہ ہے، اور پھر ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، وزیر ان کو بنایا گیا. پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، کانا صادق الوعد وکان رسولا نبی، رسول بھی ہیں نبی بھی ہے. ان کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ نماز کا حکم بھی دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، اور اپنے رب کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ تھے. پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کو بھی صدیق النبیہ، ان کو بھی جو ہے وہ اونچا مقام عطا فرمایا گیا. اور پھر اس کے بعد حضرت جن پر انعام فرمایا گیا انبیاء کرام، اور جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے ان کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کو بھی ہم نے مقام دیا. اور پھر اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے صبح و شام ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد انسان کا یہاں پر 8واں جو رکوع ہے اس میں انسانی جو بعض سوچیں ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا کہ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان از راہ انکار کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے پھر زندہ کر کے نکالا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. آج کے دور میں بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے انسان مر جائے، ہڈیاں ہو جائیں، ٹوٹ جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے. تو اس سلسلے میں عزیر علیہ السلام گدھا ان کے سامنے دوبارہ زندہ کیا گیا. تو یہ چیز بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یاد نہ آ رہا انسان کو کہ ہم نے ہی پیدا کیا ہو اس سے پہلے، اللہ کے وہ کچھ بھی نہیں تھا. وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کو ہم نے پہلے انسان کو ہم نے تخلیق کیا، کوئی نقشہ نہیں تھا، کوئی ڈیزائننگ نہیں تھی. جس نے پہلے تمہیں تخلیق کیا ہے دوبارہ بھی تخلیق کیا. اور پھر فرمایا فَوَا رَبِّكَ، اے محبوب تیرے رب کی قسم ہم جمع کریں گے انہیں قیامت کے دن. اور اس دن یہ جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن ان کا حال بہت برا ہوگا، اور پھر اس وقت ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لیکن جو صاحبان تقویٰ ہیں ان کو بچا لیا جائے گا، ان کو نجات دیں گے، اور جو ظالم ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور یہ ظالم کون لوگ ہیں کہ جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کافر کہتے ایمان والوں سے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ نشست گاہیں کس کی، بنگلے کس کی اچھے ہیں، بلڈنگیں کس کی اچھی ہیں، دنیا کے اندر مال و متاع کس کے پاس ہے. تو پھر دنیا کو معیار بناتے ہیں. پھر آگے رب العالمین فرما رہا ہے، دعوت فکر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، تم سے پہلے کتنی قومیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں کے اندر خندقیں بنائی ہوئی تھی، بہت بڑے ان کے مکانات تھے، اور وہ قلعوں میں رہتے تھے. لیکن اب کہاں ہیں؟ وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کو عذاب آیا. اور جب قیامت آئے گی تو پھر یہ بری حالت میں ہوں گے. اور جو اہل ایمان ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والے، نیک کام کرنے والے، والباقیات الصالحات خیر عند ربہم ثوابا وخیر مردا، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے، اور انہی کا انجام اچھا ہوگا. تو رب العالمین یہاں پر ذکر فرما رہا ہے کہ انجام تو متقین کا ہوگا. لیکن جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا مددگار بنا لیا، ان کی عبادت کرنے لگ گئے، اور اپنی مال و متاع اور اولاد پر بھروسہ کرنے لگ پئے، اللہ کا توکل چھوڑ دیا، اللہ کی طاقت اور قوت کو تسلیم کرنے کی بجائے دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی قوت کو سمجھنے لگے. اللہ فرماتا ہے قیامت والے دن
یہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ انکار کر دیں گے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ان کو کوئی جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورہ مریم کا جو آخری رکوع ہے اس میں پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کے خود ساختہ مشکل کشا ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بت ان کی مشکلیں آسان کر دیں گے، آخرت میں یہ کوئی کام ان کے نہیں آ سکیں گے۔ یہ شیطان ان لوگوں کو جو انکار آخرت پر اکسا رہے ہیں، تو آپ فکر نہ کریں، ہم نے ان کی گنتی کر لی ہے، وہ کاؤنٹنگ ان کی ہو چکی ہے۔ مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف جب ہانک کر لے جایا جائے گا، اور اس موقع پر ان ظالموں نے جو خدا کی اولاد کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بڑی معیوب چیز ہے اور اتنی بیہودہ بات ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔ اور آگے فرمایا سنو، خدا کی شان یہ ہے کہ خدا کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اور آگے پھر کیا فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اولاد کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور آخر میں فرمایا گیا، یہاں سورہ مریم کا اختتام ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فرمایا سَيَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جو لوگ بھی نیک عمل کریں گے، ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا۔ ابھی داتا گنج بخش علی حجویری 1000 سال ہو گیا، حضرت غوث پاک کتنے سال ہو گئے، حضرت بابا فرید، حضرت سلطان باہو، بابا بلے شاہ، یہ اولیاء کرام آج بھی دیکھ لیجئے کہ ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ تو آگے فرمایا گیا کہ قرآن مجید کو آپ کی زبان میں اتار کر آسان کر دیا گیا ہے تاکہ آپ پرہیزگاروں کو، جو متقین ہیں، ان کو خوشخبری سنائیں، اور جو جھگڑالو قوم ہے، بحث مباحثہ کرنے والی ہیں، ان کو آپ ڈر سنائیں۔ اور آخر میں فرمایا گیا سورہ مریم کی جو آخری آیت ہے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کا آج نام و نشان بھی باقی نہیں ہے، اور ان کی کوئی آہٹ سنتے، مطلب یہ ہے کہ کیا ان کا آج کوئی نام لینے والا بھی، بڑے بڑے آئے جن کا زمین پر دبدبہ تھا، آج ان کو، یہی زمانہ قریب میں دیکھ لیجئے کتنے طاقتور لوگ تھے، آج ان کو کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام 8 رکوع ہیں سورہ طٰہٰ کے، آیات 135 ہیں، مکی آیات ہیں۔ آغاز پھر حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ طٰہٰ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام بھی، یاسین، طٰہٰ، نعتوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام استعمال کی جاتی۔ اسی سورت کا نام، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ ہے۔ اس سورہ پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آئیے اس کا پہلا رکوع ہے سورہ طٰہٰ کا، اور 16ویں پارے کا 10واں رکوع ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد انسانی مشکلات، پریشانیوں میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نصیحت و خیر خواہی ہے۔ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں، بلکہ یہ کس لیے قرآن مجید آیا ہے؟ یہ قرآن تو آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، اور نصیحت کرنے کے لیے، خیر خواہی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد رب العالمین ناظرین کرام توحید کا بیان ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں ابتدائی حصے میں آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے چلے، مدین میں پہنچے، شعیب علیہ السلام کے پاس، وہاں پانی بھرا، بیٹی نے سفارش کی کہ ان کو اپنے پاس رکھ لیجئے۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، نکاح ہوا، اب اپنی بیوی کے ساتھ، زوجہ محترمہ کے ساتھ مدین سے واپسی کا واقعہ ہے۔
اور چونکہ وہ حاملہ تھی، بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا، تو آگ کی ضرورت تھی، تو آگ لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، تو پھر درخت سے آواز آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ آواز درخت سے آئی ہے، لیکن درخت خدا نہیں ہے، کوئی جو حلول کا تصور ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے۔ ہاں درخت سے رب العالمین نے صدا دی ہے، آواز دی ہے، وہ درخت خدا نہیں بن گیا، وہاں پر تو آواز آئی ہے۔ اور حکم کیا دیا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ علیہ السلام نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور جو عمل بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر اللہ پاک نے گفتگو کی موسیٰ علیہ السلام سے، پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ۔ وہ جو کلام کا ایک لطف تھا، وہ ایک لذت تھی۔ اب جواب تو یہی تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن یہاں پر گفتگو کے لیے وہ بات طویل کر دی۔ فرمایا کہ عرض کی یا رب العالمین یہ میرا عصا ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، اس سے میں پتے جاڑتا ہوں، اس سے اپنے بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میرے عصا میں کئی فائدے ہیں تاکہ گفتگو کو طویل دیا جائے۔ تو پھر کہا کہ اپنا ہاتھ نکالو، عصائے کلیم اور ید بیضا۔ تو یہ بھی آپ کو رب العالمین نے یہ دو معجزات عطا فرمائے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جاؤ، وہ باغی ہو چکا ہے۔ اب اس موقع پر یہ دعا مانگی ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 ہے، بچے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، امتحانات ہوں، علم حاصل کرنا ہو تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اور میرا ایک وزیر بنا دے، یعنی اسسٹنٹ بنا دے میرے ساتھ، جو میرا معاونت کرے، ہارون علیہ السلام میرے ساتھ ہوں۔ اور ادھر ہے رب اشرح لی صدری، ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا؟ الم نشرح لک صدرک۔ تو یہاں پر جب وہ دعا کی تو ساتھ یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے کہا کہ مضبوط فرما دے میری کمر کو، اور ان کو بھی میرے ساتھ جو میں یہ موومنٹ ہے، تیرا پیغام توحید کا میں نے پہنچانا ہے، تو مجھے حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی سپورٹ چاہیے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکیزگی بیان کریں، مل کر تیری حمد بیان کریں، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ تو بے شک تو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے تم پر تو پہلے بھی بہت احسان کیے ہیں، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے احسان فرمایا تھا تم پر ایک بار پہلے بھی۔ اور وہ جو پہلا واقعہ کیا تھا، تیری والدہ نے جب فرعون جو تھا لڑکوں کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو تیری ماں نے اے موسیٰ صندوق میں تجھے ڈالا تھا، اور وہ صندوق جو تھا وہ فرعون کے محل کی طرف آیا، اور پھر اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ تو یہ سارا تذکرہ جو پیچھے کیا جا رہا ہے، اور پھر تجھ سے ایک بندہ بھی قتل ہو گیا تھا، اور اس غم سے بھی ہم نے آپ کو بچایا تھا، پھر تم کئی سال مدین میں رہے، پھر ایک مقررہ وقت تک اے موسیٰ تو واپس آئے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب دونوں جاؤ، جب انہوں نے خود دعا مانگی تو دونوں جاؤ، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ اب یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سے کہا کہ دونوں جاؤ، حالانکہ فرعون کتنا سرکش اور باغی تھا، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، گفتگو کرنا تو نرم انداز میں۔ تو مبلغ کو چاہیے گالی گلوچ کی بجائے پازیٹیو انداز میں، مثبت انداز میں۔ فرعون سے بڑا سرکش، مغرور اور مشرک کون ہوگا، لیکن اس سے بھی کلام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اس کے پاس بھی جانا تو نرمی کے ساتھ کلام کرنا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جاتے ہیں، اور پھر فرعون کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، اور رب العالمین کی جو توحید ہے، جو شان ہے، وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی فرعون کو کوشش کی، لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی،
اور اس میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کا بیان کر رہے ہیں کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، اور روز حشر اسی سے ہم تمہیں نکال لیں گے۔ جب قبر پر جاتے ہیں تو پہلی مٹھی جب مٹی کی ڈالتے ہیں تو منہا خلقناکم، پھر دوسری وفیہا نعیدکم، جب تیسری ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کے بعد ناظرین کرام، فرعون نے مقابلہ کرنے کے لیے جادوگروں کو بلایا کہ پوری ملک سے جادوگروں کو بلایا جائے۔ جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا۔ جملہ ہے قرآن مجید میں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا۔ جو واقعہ آپ نے پہلے بھی قرآن مجید میں، تو جب انہوں نے رسیاں پھینکی، ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم پہل کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پہل کرو۔ تو آپ نے اپنا جو عصا تھا وہ پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا، اور ان تمام رسیوں کو جو کہ سانپ کی طرح ہل رہی تھی ان کو نگل گیا۔ اب جادوگر یہاں پر بولے قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے رب، صرف رب نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اس لیے کہ جب رب ہارون و موسیٰ جن کی نسبت سے رب کی معرفت ملے ان کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ میری پرمیشن کے بغیر تم نے مان لیا تو میں تمہیں سزا دوں گا، تمہیں پنش کروں گا، تمہیں دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بائیں ٹانگ کاٹوں گا۔ اب جادوگر کہتے ہیں، فرعون نے دھمکی دی، جادوگروں نے کہا کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اب تو انہیں جو کرنا ہے وہ کر، لیکن ان آمنا بربنا لیغفر لنا وخطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ جادوگر کہنے لگا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہمیں ملے گا وہ بہت کچھ ملے گا اور ہمارے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، فرعونی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو دشمن سے بچایا گیا۔ ان کی یعنی عروج و زوال کا تذکرہ ہے، پھر ان پر من و سلوہ اترا، ان سے کہا کہ حلال چیزوں میں سے کھاؤ، اور بد نصیب ہوگا شخص جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل کرتا ہے اور ہدایت پر مستحکم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرماتا ہے۔ لیکن قوم موسیٰ نے بڑی جلد بازی کی، وہ طور پہاڑ پر گئے اور انہوں نے سامری جو تھا اس کے کہنے پر بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ آپ نے ہارون علیہ السلام پر سختی کی تو انہوں نے کہا کہ اے میری امی کے بیٹے، آپ میرے اوپر سختی نہ کیجئے، میں نے ان کو اس لیے نہیں روکا، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں نے اس خوف سے ان پر سختی نہ کی کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے ان میں جو ہے نا وہ پھوٹ ڈال دی، تفرقہ ڈال دیا، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو امت کو اکٹھا کرنا کتنا اچھا عمل ہے۔ اور یہاں پھر سامری کا تذکرہ ہے اور اس قوم کو پھر سزا دی گئی، اور یہاں پر رب العالمین فرماتا ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، یوں ہم بیان کرتے ہیں آپ سے خبریں ان لوگوں کی جو پہلے گزر چکے، ہم نے مرحمت فرمایا ہے آپ کو اپنی جناب سے ایک پند نامہ۔ تو یہاں پر رب العالمین پچھلی قوموں کا تذکرہ فرما کر یہ سمجھا رہا ہے کہ جو قومیں ماضی میں جنہوں نے اختلاف کیا وہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ یہاں پر پھر فرمایا گیا کہ یاد رکھ سب کا معبود وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس کے ساتھ شرک کرنے والے آخرت میں پتھرائی آنکھوں کے ساتھ آئیں گے اور ان کو دنیا کی تمام عیش و عشرت بھول جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام جو 15واں رکوع ہے اس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگ جائیں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، اور اس کے بعد جو 16واں رکوع ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام، اماں حضرت حوا اور ابلیس کا
جو سجدہ نہ کرنا ہے اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آخر میں رب العالمین فرما رہا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشر یوم القیامۃ اعما، آخری رکوع ہے سورۃ طٰہٰ کا، کہ جس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑا اس کا لباس زندگی تنگ کر دیا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خصہ پہنا ہوتا ہے بڑا چڑھاؤ، لیکن جس کے پاؤں کو تنگ ہو اس کو تکلیف ہوتی ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑا زیب و زینت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نابینا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، مولا مجھے نابینا کیوں اٹھایا گیا، دنیا میں تو میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں تم میری آیات کو بھول گئے تھے، آج میری رحمت تمہیں بھول جاتی ہے، اور آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے اور تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آخری رکوع جو 8واں رکوع ہے، اس میں فرمایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اگر تقدیر الہی طے شدہ نہ ہوتی تو منکرین حق پر کبھی کا عذاب آ گیا ہوتا۔ آپ دشمنان حق کی باتوں پر صبر کریں، صبح و شام تسبیح و تحلیل فرمائیں، مصروف رہیں، ظالموں کی دولت مندوں کو ان کی طرف نظر اٹھا کر، حضور نے کیا اٹھا کر دیکھنا، دراصل ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور نماز اور صبر کی تلقین کریں، کیونکہ اچھا انجام جو ہے وہ تو پرہیزگاروں کو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم سوال نہیں کرتے آپ سے روزی کا، نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جو عاقبت ہے، انجام ہے، وہ تو متقین کا ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم نے کتنوں کو ہلاک کر دیا۔ اگر آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم ان کو ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، رسول آپ بھیجا ہے، پھر آپ تشریف لائے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پہلے تو کہتے تھے رسول نہیں، اب رسول آیا ہے تو اب اس کا انکار کر دی۔ آپ انہیں کہہ دیں کہ انتظار کرو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھے، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے سیدھے راستے والا اور کون ہدایت یافتہ ہے۔ تو فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، تم ان قریب جان لو گے کون ہے سیدھی راہ پر چلنے والے اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ یعنی آخر کو فرمایا گیا کہ جب تک آپ نہیں آئے تھے اس وقت انتظار میں تھے، اب آ گئے ہیں تو اب انکار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ رب العالمین قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی نشست میں انشاءاللہ 17ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔